بسم الله الرحمن الرحيم. بڑا ہے لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ذکر میلاد کے محفل رفیع بھائی نے اپنے گھر میں سجائی ہے. اپنی دعا کے صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بابرکت محفل سکتے میں اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں محبت فرماتے ہوئے ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے پاک بنائے. ان کے خاندان میں ان کے والد والدہ کی محبت فرمائے اور ان کے خاندان میں جو بھی لوگ دنیا سے رہنے فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی محبت فرما کے قبر کو جنت کے باغوں سے پاک بنائے. ان کی دعا کا زندگی میں کوئی غلطی آج کا پیچھا ہو گئی تو اس سے بھی درد گزر فرمانے کی قبر کو جنت کے باغوں سے پاک بنائے. اس کی قبر میں جنت کے بستر عطا فرمائے. نام آواز سے ہاتھ عطا فرمائے. بروز قیامت خاتون جنت کے سرداری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبر پالن عطا فرمائے. ہم سب یہاں بیٹھے ہمارے ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی دنیا سے رہنے فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت فرماتے اس کی قبر کو جنت کے باغ بنائے. کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کے اللہ تعالیٰ سب کی محبت فرماتے ہیں. سب کی قبر کو جنت کے باغ سے باغ بنائے. ہمارے جگر کے ساتھی جو کل تک ہمارے درمیان تھے آج ہمارے درمیان نہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو شفا کا نصیب عطا فرمائے. ہمارے جگر کے ساتھی شاہ الدین بابا، قمر الدین بابا، رحمان بابا بالخصوص طور پہ سلوات مائی کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے چلنے میں طاقت قوت کے ساتھ
زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا محفل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسدوں کا حسد سے بدنم نظر سے اس گھر کو محفوظ عطا فرمائے۔ آسمانی زمینی بلائے سے اس گھر کو محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشید بھائی کی روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، حادثہ کی موت سے محفوظ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جسے چاہے در پہ بلا لیا، جسے چاہے اپنا بنا لیا، اور نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، کیا کمی ہے یا رب تیرے خزانے میں۔ اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ والليل دجى من وفراته ہے نور شہر تیرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 وائی گئے تمام رسولوں میں حضرت افضل باقامہ ہے حضرت گمراہ کو لائے راستے پر، گمراہوں کو دلائل دے دے کر اللہ 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 اللہ
اور رہنما ہے شریعت کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر مصطفیٰ سے طرف جاری رہنے کی اجازت ہے اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم تو کیوں ہے بے قرار مدینے سے دل لگا تو کیوں ہے بے قرار مدینے سے دل لگا کر لے نبی سے پیار مدینے سے دل لگا کر لے نبی سے پیار مدینے سے دل لگا پل بھر کے زندگی کا بھروسہ نہیں کوئی پل بھر کے زندگی کا بھروسہ نہیں کوئی اس کا ہے انتظار مدینے سے دل لگا کس کا ہے انتظار مدینے سے دل لگا بے چین کس لیے ہے کہ جاؤ کہ دھوپ سے بے چین کس لیے کہ جاؤ کہ دھوپ سے آ جائے گی بہار مدینے سے دل لگا آ جائے گی بہار مدینے سے دل لگا چل جائے گی مصیبتیں رب حبیب کو چل جائے گی مصیبتیں رب حبیب کو دل سے اگر پکار مدینے سے دل لگا دل سے اگر پکار مدینے سے دل لگا جنت کی جستجو ہے تو ذکر نبی میں یار جنت کی جستجو ہے تو ذکر نبی میں یار آنکھیں ہو اقبال مدینے سے دل لگا آنکھیں ہو اقبال مدینے سے دل لگا دونوں جہاں میں ہونا ہے گر تجھ کو
کو سرخرو دونوں جہاں میں ہونا ہے کر تجھ کو سرخرو بن جا تو کھا کے سارے مدینے سے دل لگا بن جا تو کھا کے سارے مدینے سے دل لگا ساجد بھی ہے سجود بھی سجدہ گزار بھی ساجد بھی ہے سجود بھی سجدہ گزار بھی کہتا ہے بارو بارو مدینے سے دل لگا کہتا ہے بارو بارو مدینے سے دل لگا کتنا ہے انتظار مدینے سے دل لگا سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا انشاءاللہ اسپیکر کو ہم لے تاکہ اس میں آوازیں نہیں جائے نہیں تو ادھر سیدھا ہوں گے کمر یا نبی کی ذات پر رب کا درود ہے اور سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے اس دن سے بلندی پر یا رسول اللہ اس دن سے ملی نسبت سرکار مدینہ دن سے ملی نسبت سرکار مدینہ کے اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے دانا بھی انہی کا ہے پانی بھی انہی کا ہے دانا بھی انہی کا ہے پانی بھی انہی کا ہے حسنین کے ٹکڑوں پر دنیا کا گزارا ہے حسنین کے ٹکڑوں پر دنیا کا گزارا ہے
अमी बोले कोई भी नहीं उनसा जिब्रील अमी बोले कोई भी नहीं उनसा कुदरत ने मोहम्मद को कुछ ऐसा सवारा है कुदरत ने मोहम्मद को कुछ ऐसा सवारा है हम देंगे उसे जन्नत नौकर जो तुम्हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब इंशाअल्लाह ताला आखिर में सरकार मैं पेश करूंगा। उसके बाद हमारे दरमियान इमाम खतीब मुदम्मिल अहमद साहब सचिव फरमाया थे, मैं उनको दावत दूंगा। वो अपने नूरानी ज्ञान से हम सब खुदियों को मनोहर फरमाएंगे। उससे पहले दो अशार के एक नात पढ़ने के बाद मैं पेश करूंगा। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते सल्लल्लाह, तेरी बात करते करते तेरे शहर में ओ तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे मौत के आका आए, मुझे मौत के आका आए, तेरा जिक्र ये करते करते सल्लल्लाह, तेरा जिक्र ये करते करते मेरी बात बन गई है, किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कश कोल भरते भरते सल्लल्लाह, कश कोल भरते भरते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात
अली का सदका, गंजे शकर का सदका, मौला अली का सदका, ख्वाजा पिया का सदका, मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा, ये तेरा करम है या गौस, जो बुला दिया है दर पर, ये तेरा करम है या गौस, जो बुला दिया है दर पर, कहाँ रूसिया भरेगी, कहाँ रूसिया भरेगी, कहाँ सदा तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं इंशाअल्लाह ताला दावत दूंगा इमाम खतीब मुज़म्मिल नक्शबंदी साहब को कि वो आए अपने नूरानी बयान पर सब तस्वीर को मुनव्वर फरमाएं। पुरजोर सदा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबिय्युल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्द व सना के बाद मेरे वाजिब काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले आज की इस बाबरकत महफिल में सलाम व मसनून पेश करता चलूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल जनाब अब्दुल रशीद साहब ने अपनी जोज़ा के इसारे सवाब की सजाई है। अल्लाह बुजुर्ग की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कब्र में करवट बा करवट सुकून और इत्मीनान अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बनाए। और अल्लाह बुजुर्ग की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में जितने भी लोग इंतकाल कर चुके हैं ईमान की हालत में तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद को बुरहान रशीद अंदर की लारिफ किताब में से एक आयात करीमा मशहूर मारूफ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब करीम इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने यकीनन मौत के जायके को चखना है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि इसकी तफसीर के अंदर जाएं तो मालूम होता है कि हर वो जानदार चीज़ जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानदार बनाया और जिस चीज़ के अंदर सांसें पैदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर उसने एक न एक दिन जाना है, इस दुनिया से जाना है और उस वक्त उसका मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत बरहक है और मौत आनी है, लेकिन उसकी जो तैयारी कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तैयारी करने की बरकत से उसकी कब्र को रोशन फरमा देता है। इसलिए बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा करते थे कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सब मसजूद होते थे। हमारे माशरे के अंदर एक तल हकीकत ये है कि इंसान की सोच है कि बंदा जब मरता है तो मर कर मट्टी में मिल जाता है, मट्टी में खाक हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि जिस्म का हर हिस्सा खाक हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है, लेकिन इमाम राज़ी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि बदन का सारा हिस्सा मट्टी में गल जाता है, जिस्म के अंदर एक ऐसी हड्डी है जिसे
مٹی جو ہے وہ خاک جو ہے وہ نہیں گلاتی، قبر کی مٹی، زمین کی مٹی اس جسم کے حصے کو نہیں گلاتی۔ فرمایا کہ وہ جو ہڈی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، پورا بدن خاک میں مل جاتا ہے اور وہ ایک ہڈی باقی رہتی ہے۔ جب روز قیامت میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ جب اعلان فرمائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے جب اٹھتے ہوئے آئیں گے رب کی بارگاہ کے اندر، تو اسی ہڈی کے اوپر اس کے بدن کو دوبارہ بنایا جائے گا اور روز قیامت محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے اسی ہڈی کے ذریعے اس کے بدن کو بنایا جائے گا، پھر وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنی اپنی گناہوں کے اندر غرق ہوگا، ہر بندہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ یوں پتہ چلے گا کہ وہ سورج جو ہے ہمارے پیشانی سے ٹکرا رہا ہے، اور جو زمین جو ہے وہ تابے کی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے، یعنی اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ اس پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ تو اس وقت ایک سواری ایسی آئے گی، فرمایا کہ وہ سواری ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی جو امت کی بخشش کا پروانہ بنے گا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے ان امتیوں کی بخشش کی دعا مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں گے، سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ کے اندر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہوگا۔ جب ایسا مہربان ہوگا، ایسا مہربان ہوگا، رب اعلان فرمائے گا کہ میرے محبوب کی امت کو بخش دیا جائے، اور پھر بلا حساب و کتاب انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ لیکن یہ شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جو نماز پڑھتا ہوگا، اس شخص کے لیے شفاعت ہوگی جو نماز پڑھتا ہوگا، جو شریعت کا پابند ہوگا۔ اگر بندہ گناہ کے اندر لگا رہے، بدکاری میں لگا رہے، بے نمازی بنتا رہے اور کہے کہ مجھے چاہت مصطفیٰ بچا لے گی، محبت مصطفیٰ مجھے بچا لے گی، شفاعت مصطفیٰ مجھے بچا لے گی، تو شفاعت بھی اس کی ہوگی کہ جو بندہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا پابند ہوگا۔ اس طریقے سے ایک مشہور معروف حدیث ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عرابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس نہ زیادہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ میں نے روزے رکھے ہیں، نہ نفل زیادہ پڑھی ہے، ہاں محبت ہے رسول سے اور اللہ سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روز قیامت تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اس وقت بندے کے کام آئیں گی جب بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو جو مومن بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی قبر روشن فرما دی جاتی ہے، اور جب کافر مرتا ہے تو اس کا قبر کا جو معاملات ہے اس کا جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے جسے اس کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس طرح سے وہ قبر میں داخل ہوتا ہے جب اس کے اعمال صالحہ اچھے ہوں، نیک عمل ہوں، تو اس طرح وہ قبر میں داخل ہوتا ہے کہ جس طرح نئی نوالی دلہن جو ہے اپنے کمرے کے اندر داخل ہو اور اس کا کمرہ سجا ہوا ہو، تو قبر بھی اس کی اس طرح سے سجا دی جاتی ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر سب مسجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ایک عمل بتائیں کہ جس عمل کی وجہ سے روز قیامت میری بخشش کا سما بن جائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کے بارے میں بتلایا اور نہ ہی بندے کو زکوٰۃ کے بارے میں بتلایا، نہ ہی حج کے بارے میں، نہ ہی صدقات و خیرات کے بارے میں، نہ ہی نوافل کے بارے میں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کو تلاش کرو،
تم نیکی کو تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نیکی کس طرح سے تلاش کروں؟ اس نے کہا کہ نیکی کو اس طرح سے تلاش کرو، جب تمہیں نیکی مل جائے گی، عبادت مل جائے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کے برابر بھی اگر عبادت اور آپ کی نیکی ہوگی تو روز قیامت اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بخش دے گا۔ تو روز قیامت جو ہے بندے کی بخشش کا ذریعہ، اگر بال برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، بال برابر بھی۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ پوری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے لیکن رب اتنا مہربان ہے، مرتے دم جب وہ توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے، اور پھر اس نے کہا کہ میں ساری زندگی جو گناہ کرتا رہا اس پر میں شرمندگی کرتا ہوں، اور پھر رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے اور اس توبہ کی حالت میں اس کی روح نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو امت مسلمہ پر اتنا کروڑ احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت نمازیں عطا فرمائی، لیکن ہم نماز سے دور ہیں، ہم نماز سے فرض نماز سے دور ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 5 وقت کی نماز استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، لیکن جو بندہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ توفیق مانگے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سے مسرور ہو۔ اور امام راضی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اگر خدا تبارک و تعالیٰ نماز دے تو پھر وہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو چکا ہے، اگر ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے تو پھر کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نہ مال دینے پر راضی ہوتا ہے اور نہ ہی مال جانے پہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کل حقیقت یہی ہے، اگر کسی غریب کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ لگتا ہے اس سے ناراض ہے، اس لیے اسے غربت کے اندر ڈالا ہے، اسے غربت کے اندر ڈالا ہے۔ اگر کوئی بندہ امیر شخص ہے تو کہتے ہیں رب اس سے راضی ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس چیز سے راضی نہیں ہوتا کہ مال ہو یا نہ ہو، اس چیز کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں رب اس سے راضی ہوتا ہے جو نیکی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ارے اس سے کیا ہو گیا؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوگا، ذکر اللہ کے ذکر ہے، دل سے کریں گے بڑا فائدہ ہوگا، کوئی سب بننا رہے۔ جو مرید ہے وہ اپنے مرشد کو یاد کر کے ذکر کرے، جو مرید نہیں ہو خانے بابا کو یاد کر کے ذکر کرے، نگاہیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے ذکر کریں گے بڑا فائدہ ہوگا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔ إلا الله
قسمت میں میری چین سے جینا نکلے ڈوبے نہ کبھی میرا سینا
भी गवारा है मगर मेरे लिए एक कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ए शहंशाह दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं आता कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं बस न जाओ कयामत में मौला कहीं ए शफीए उमम लाज रखना तुम्हीं तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे दूर रह कर नदम टूट जाए कहीं आता दूर रह कर नदम टूट जाए कहीं काश तैबा मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए तो गज ज़मीन तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे करम आपके दर से खाली किधर जाए हम आका आपके दर से खाली किधर जाए हम आपका नाम ले लेकर मर जाए हैं हो निगाहे करम अब गए सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे फिक्रे उम्मत मेरा तो को रोते रहे आका फिक्रे उम्मत मेरा तो को रोते रहे हम गुनाहियों को सुनाते रहे कितनी मेहनत से की तुमने तबलीग की तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे हरम करम ताजदारे हरम इश्क से तेरे मामूर सीना रहे आका इश्क से तेरे मामूर सीना रहे लब पे हर दम मदीना मदीना रहे बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम
حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. متعال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا ومولانا محمد سيد الباب المعراج الضراط واللوم دافع البلاء والوفاء كالمراد ولدم اسم منقوش في ذوق لمسك المواد ولا جنجة المقام
شمس الضحى بدر يسأل على هداك الدورة نسبة المدن سمي شكل من الصعب والكرم والرواسي فيها القرآن الدنيا والقلب وسيد المنتهى مقام قال قوتك والمكر المقصود والمقصود الموجود سيد مرسل مقادم النبي شفيع المدارس الغريب الجنة العالمين الراحل لا يشك امرأة نسلم فابتلاء سر الإسلام الاسم المفرد محب الفقراء الغرباء المساكين سيد السبعين بالغرباء إيمان قلة وقلة بالدارين ساكت على الروس المرفوع طرق من شقيق ربهم وغربائه جد الهدن والحسين جد الهدن والحسين جد الهدن والحسين مولانا والتقليم أبي القاسم محمد نبي الله نور من الله يا أيها المستقيم بجمال جماله بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله فسر الجميع بصالح صلوا عليه وآله چاہت پہ خدا لیا کس چاہت اپنا بنا لیا کس چاہت پہ خدا لیا کس چاہت اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلولا بکمالہ كشف الدجى بكماله حسن الجميع بصاله صلوا عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اس کے پاک میں رکھو سدانا کلام مزید کی تلاوت کی گئی. یا رب العالمین ذکر ہوا ہدیہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دلہائے اپنی ذکر کے لیے واعظ و بیان ہوا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. ساتھ کلام مجید کا ختم دروشی کا تعداد مرتبہ آیت کرسی کا تعداد مرتبہ کلمہ طیبہ سبحان اللہ عہد نامہ. یا رب العالمین سبحان اللہ لا تعالی مرتبہ کلمہ طیبہ لا تعالی مرتبہ عہد نامہ مرتبہ یاسین شریف 20 مرتبہ پڑھی گئی کی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یہ تحفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توفدن حدیثن کچھالی کو قول و منظور فرما کہ وسیلہ زندہ سے تمام انبیاء کرام تابعین فتابعین انوات کرام میں نبیت امہار المؤمنین ہوئے زمین سمت مسلمان جتنے بھی مرد اور بچے بچے ہیں یا بعد ایمان کی حالت کے رہ کرتے تمام کی ارواح کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قول و منظور فرما. خصوصاً خصوص طاہرہ خاتون یا العالمین مرحومہ کو اس طرح پہنچاتے کو قول و منظور فرما. یا العالمین یا رب العالمین کی بخشش و محبت فرما. ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے تمام درجات کو بلند فرما. انہیں اپنی جمال رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کی قبر کی سختیوں کو دور فرما. ان کے سوالات کو آسان فرما. یا العالمین یا اس کلام مجید کا ثواب یا العالمین اوراد و وظیفہ کا ثواب یا العالمین ان کی دادا دادی یا العالمین دادا دادی اور ساس سسر نانا نانی اور رشید صاحب کے والد اور والدہ یا العالمین تمام مرحومین کو اس طرح سے پہنچاتے کو قول و منظور فرما. ان کی بخشش و مغفرت فرما. ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے بھی تمام درجات کو بلند فرما. یا العالمین یا الرحمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا العالمین ہمارے رشتہ دار عزیز و قربا اس دنیا سے جتنے بھی لوگ محنت کر چکے ایمان کی حالت میں تمام کے ارواح کو صحیح سے پہنچاتے کو قول و منظور فرما. یا العالمین یا الرحمین اس محفل پاک کا سبب ذکر مصطفیٰ سب کے اندر محفل کے اندر آنے والے جتنے بھی مرحومین دنیا سے رہ چکے ہیں تمام کے ارواح کو صحیح سے پہنچاتے کو قول و منظور فرما. یا العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما.
یا رب العالمین جو ہسپتالوں میں گھروں میں ذریعہ علاج ہے تمام اس کو تندرستی عطا فرما عبدالرشید صاحب کو بھی سے تندرستی عطا فرما ان کی یا رب العالمین کے خانہ کو سے تندرستی عطا فرما خصوصاً خصوص محمد صلاح الدین صاحب بیمار ہیں یا رب العالمین میں سے تندرستی عطا فرما ان کی تمام جسمانی قلبی مراض کو دور فرما یا رب العالمین خصوصی رحمتوں کا نزول فرما ہماری دعائیں ان کے حق میں مقبول منظور کرے یا رب العالمین ہم سب پر خصوصیت کا فضل و کرم عطا فرما ہماری جان مال کی صحت و آبرو کی ایمان کی یا رب العالمین حفاظت فرما ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما امت خضراء کی راضی نصیب فرما ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرما ہماری نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت عطا فرما اسی کے پاک کی محفل میں آنے والے جتنے بھی سنخواں یا تمام کی آوازوں مزید لذت و جشن عطا فرما سوز ملالی عطا فرما یا رب العالمین یا رحمین اس ذکر پاک کی برکت سے ہم سب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول اس ذکر محفل کو سجانے والے جتنے بھی افراد یا رب العالمین آمین ہیں فی سبیل اللہ اس ذکر مصطفیٰ رسول کی میلاد کو سجا کے یا رب العالمین ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما یا رب العالمین ہماری دعائیں کے حق میں مقبول منظور فرما اس گھر پر اپنا خصوصی رحمتوں کا نزول فرما عبدالرشید صاحب اور ان کے اہل خانہ ان کی بیٹوں کی جب کاروبار میں رزق کے اعمال میں برکت عطا فرما رزق حلال عطا فرما یہ رزق واسع نصیب فرما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم جنت میں واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ